ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہاں اب قیامت کا ذکر ہوگا۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں بارہا قیامت کا ذکر ہوا ہے، تو کافر اس بات کو مانتے نہیں تھے۔ مسلمانوں کے تو لیے ایمان کی ایک شرط ہے، ایمان لانا ضروری ہے قیامت پر، بعث بعد الموت پر۔ لہٰذا اب ہم قیامت کا بیان شروع کریں گے، اور اس کے بعد اس بیان کے بعد ہم قیامت کی نشانیاں مسلسل بیان کریں گے۔ یہ پہلے ان کا دباچہ ہے۔ مشرکین قیامت کی حقیقت کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی جب ان کو پتہ چلتا کہ قیامت کی آیات نازل ہو رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو مذاق اڑاتے تھے۔ بحوالہ سورۃ لقمان آیت نمبر 34 اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ ہے۔ قیامت کا ذکر اور آخرت کا وعدہ سن کر کفار مکہ بار بار آپ سے یہ سوال کرتے تھے کہ یہ بتا دیں کہ آخر قیامت کے قائم ہونے کا وقت کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تمہیں تو اپنی قریب ترین چیزوں کا بھی علم نہیں ہے جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، تو قیامت کے قائم ہونے کا علم تمہیں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تمہاری خوشحالی اور بدحالی کا انحصار بارش پر ہے، مگر اس کا بھی تمہیں علم نہیں۔ اس کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جتنی بارش جب چاہے اور جہاں چاہے برسا دے۔ تمہیں علم نہیں کہ بارش کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ تم اپنی بیویوں کے پیٹ میں اپنی اولاد کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کس شکل کی ہوگی، اس میں برائی ہوگی یا بلائی ہوگی، اور تم کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کیا پیش آنے والا ہے۔ ایک لمحہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں اس کا کچھ علم نہیں ہوتا، اور تمہیں یہ بھی علم نہیں کہ تمہاری موت کب اور کہاں ہوگی۔ یہ ساری معلومات اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ جب تمہیں اپنے متعلق اتنی ضروری باتوں کا علم بھی نہیں ہے، تو پھر اتنی بڑی بات قیامت کے قائم ہونے کا علم تمہیں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کا علم کسی کو دیا گیا ہے اور نہ کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ بحوالہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 63 منافقین اور کفار آپ سے عموماً یہ سوال کیا کرتے تھے۔ یہ بات علم کے لیے نہیں بلکہ مذاق کے لیے پوچھی جاتی تھی، کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے اور اس بات کو خالی دھمکی سمجھتے تھے۔ دراصل وہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کرتے تھے کہ بتائیں ہماری خبر کب لی جائے گی، یعنی وہ مذاق کرتے تھے۔ وہ یہ یقین رکھتے تھے قیامت نہیں آئے گی، یہ ویسے ہی بات ہے۔ قیامت ایک غیب کی چیز ہے۔ آسمان و زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں یا جن یا انبیاء اور اولیاء یا دوسرے انسان اور غیر انسان، سب کا علم محدود ہے۔ سب سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ ہے۔ سب کچھ جاننے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ماضی، حال اور مستقبل کو جانتا ہے۔ بحوالہ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 47 اس کا خلاصہ ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس گھڑی کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی یہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے۔ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے، کس نے بچہ جنا۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ صرف قیامت ہی نہیں بلکہ غیب کے سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں،
کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا کے پاس اتنا باریک بینی کا علم ہے، اس کی نگاہ سے لوگوں کے اعمال و افعال چوک نہیں سکتے۔ اس سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ قیامت کی تاریخ معلوم کرنے کی فکر میں کہاں پڑے ہو، بلکہ اس بات کی فکر کرو کہ جب وہ آئے گی تو اپنی گمراہیوں کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ سورۃ سبا آیات 29 اور 30، 29 اور 30، اس کا خلاصہ کلام ہے، یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر آپ سچے ہیں کہہ دو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے کہ جس کے آنے میں ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر سے پہلے لا سکتے ہو۔ دوسرے الفاظ میں جواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تمہاری خواہشات کے تابع نہیں ہیں۔ تمہارے کہنے کے مطابق کسی چیز کا اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں تمہاری خواہشات کے مطابق تابع نہیں، یعنی اس کے فیصلے، اللہ کے فیصلے تمہاری خواہشات کے تابع نہیں کیے جا سکتے۔ تمہارے کہنے کے مطابق کسی چیز کا وقت مقرر کر دے، تم کہو تو وہ وقت مقرر ہو جائے، تم کہو تو وقت مقرر نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے معاملات کو وہ اپنی ہی مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ کیا تمہاری خواہشات کے مطابق اس دنیا کے امور چلائے جانے چاہیے؟ یہاں کتنی قوموں نے آنا ہے، کتنی بستیوں نے آباد ہونا ہے، کتنی بستیوں نے ہلاک ہونا ہے، قیامت کے قائم ہونے کا کون سا وقت موزوں ہے، کیا سب کچھ اللہ تم سے پوچھ کر کرے گا؟ یہ گھڑی اللہ تعالیٰ کی سکیم کے مطابق ہی ظہور پذیر ہوگی۔ تمہارے کہنے سے نہ ایک لمحہ پہلے آ جائے گی اور نہ تمہارے کہنے اس کے آنے میں ایک لمحہ کی تاخیر ہوگی۔ ومن آياته أن خلق لكم